بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 5 بیٹیاں تھیں۔ چھٹی بار حاملہ ہوئی تو شوہر نے کہہ دیا کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات سن کر بہت گھبرا گئی۔ ایک دن دروازے پر فقیر آیا تو اسے 100 روپے کا نوٹ دے کر بولی میرے لیے دعا کرنا کہ اس بار بیٹا ہی ہو۔ اس نے اشارے سے میرے پیٹ پر کچھ لکھا تو میں گھبرا گئی اور گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد جب بچہ جنم دیا تو یہ دیکھ کر تنگ رہ گئی کہ وہاں تو فقیر کا۔ میں اپنی 5ویں بیٹی کا منہ چوم کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیسی بد نصیب تھی نہ میری انیسہ، جسے نہ تو باپ نے گود میں بھر کر پیار کیا تھا اور نہ ہی دادی نے آ کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب میری ساس میرے پاس آ کر بولی میں تو اس امید پر ہسپتال آئی تھی کہ شاید اس بار پوتے کا منہ دیکھنا نصیب ہو جائے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تم بیٹے کو جنم دے ہی نہیں سکتی، اس لیے میں تو اپنے کاشف کی دوسری شادی کروں گی۔ اپنے شوہر کی دوسری شادی کی خبر سن کر میں دہل کر رہ گئی تھی۔ چند دن ہسپتال میں رہی، ذرا طبیعت سنبھلی تو ڈسچارج ہو کر گھر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ میری ساس میرے شوہر کو لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھو گے دوسری شادی اس سے ہی کرواؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے قدموں میں جا کر گر گئی اور گڑ گڑا کر بولی خدا را مجھے ایک اور موقع دے دیں، اگر اگلی بار بھی بیٹا نہ ہوا تو پھر آپ بے شک دوسری شادی کر لیجئے گا۔ میری ساس بولی بس رہنے دو، 5 موقع کم نہیں ہوتے، اس بار تو میں اپنے بیٹے کی شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ میں بولی کاشف آپ کو اپنی بچیوں کی قسم ہے میری بات مان لیں، یوں تو میرے شوہر کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس نے کبھی اپنی کسی بیٹی سے پیار نہیں کیا تھا۔ میری بچیاں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایسے پل بڑھ رہی تھیں جیسے وہ یتیم ہوں۔ خیر نہ جانے میرے شوہر پر اس قسم کا اثر کیسے ہو گیا تھا، وہ کہنے لگا امی جہاں اتنا انتظار کیا ہے 1 سال اور انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میری ساس مجھے کوسنے دینے لگی تھی۔ وہ بولی یہ منحوس عورت تمہیں بیٹا نہیں دے سکے گی، میری بات لکھ کر لے لو، اور ہاں مجھے تو لگتا ہے تم خود ہی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری بیوی نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر بچیوں سمیت گھر سے نکال دو گی۔ میرا شوہر راضی ہو گیا تھا، جبکہ میرے دل کے 100 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میرے والدین انتقال کر چکے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، ایسے میں اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر کہاں جاتی؟ میں ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اے خدا اس بار مجھے بیٹا ہی عطا کرنا۔ اوپر تلے کے 5 حمل مجھے بہت زیادہ کمزور بنا گئے تھے۔ اب تو تھوڑا سا چلتی تھی تو سانس پھولنے لگتا تھا، مگر میں بیٹا چاہتی تھی، اس لیے اپنی صحت کی پرواہ کیے بنا پھر سے حاملہ ہو گئی تھی۔ اب تو میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی تھی، دن رات اسی ٹینشن میں بسر ہو رہی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ پیدا کر سکی تو کیا ہوگا۔ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے کے لوگوں نے نہ جانے انہیں زحمت کیوں بنا دیا ہے۔ ایک دن گھر کے کام کاج کر رہی تھی کہ دروازے سے فقیر کی صدا آئی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر فقیر کو 100 روپے کا نوٹ تھما دیا اور بولی تم دعا کرنا اس بار میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو۔ اتنا کہہ کر میں رونے لگی تھی۔ اس فقیر نے میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، پھر انگلی کے اشارے سے میرے پیٹ پر کچھ لکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ کہیں وہ فقیر مجھ پر کوئی جادو تو نہیں کر رہا تھا۔ خیر میں نے اپنے دل سے اس کا خیال چھٹک دیا تھا، مگر نہ جانے ہر چند روز بعد وہ فقیر میرے خواب میں کیوں آ جاتا تھا۔ یہ سب بہت پریشان کن تھا۔ اگر وہ کوئی بوڑھا سا فقیر ہوتا تو بھی خیر تھی، وہ ایک جوان اور ہٹا کٹا لڑکا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ڈلیوری کا دن آ گیا تھا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور بولی تمہیں یاد ہے نا اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میری آنکھیں چھلک پڑی تھیں کہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ خیر میں نے بڑی مشکل سے بچہ پیدا کیا تھا۔ نرس سے بولی بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ اس کا چہرہ قدرے اداس تھا۔ وہ میری صورتحال سے بخوبی واقف تھی۔ وہ کہنے لگی تم نے اس بار مردہ بیٹی کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ساکت لیٹی ہوئی تھی، تبھی ڈاکٹر صاحبہ کمرے میں آئیں اور کہنے لگی نازیہ ایک آدمی اپنا بیٹا دے کر گیا ہے۔
اور کہہ کر گیا ہے کہ اس بچے کو تمہارے ساتھ لٹا دوں اور یہ مشہور کر دوں کہ تم نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ جیسے اللہ نے میری مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہو۔ میں بولی ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں۔ ڈاکٹر نے مجھ پر ترس کھایا اور میرے راز کو راز ہی رکھا تھا۔ یوں جب میرے شوہر اور ساس کو علم ہوا کہ اس بار بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ میری ساس تو میرے واری صدقے جا رہی تھی۔ میں ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تو گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ اب میرا شوہر اپنی بیٹیوں سے بھی پیار کر لیا کرتا تھا، مگر مجھے ان دوغلے لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اب میرا بیٹا بڑا ہونے لگا تھا۔ میں اس کی صورت دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ یہ بیٹا کس کا ہوگا، مجھ پر ترس کس نے کھایا ہے۔ ایک دن احسن کھیل رہا تھا کہ دروازے پر فقیر کی صدا بلند ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر کھڑا تھا جس سے میں نے کہا تھا کہ تم میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ تب ساری حقیقت مجھ پر کھل گئی تھی۔ احسن تو اسی فقیر کا بیٹا تھا۔ میں بولی آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور بولا سبب پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ میری بیوی بچہ جنتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ میں تو بچے کو سنبھال نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کو دے دیا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ میرے اپنے شوہر اور ساس سے تو اچھا اور احساس کرنے والا یہ فقیر تھا۔ اب وہ فقیر اکثر میرے دروازے پر آ جاتا ہے۔ میں احسن کو ہی پیسے دے کر دروازے پر بھیجتی ہوں۔ اپنے شوہر سے میں نے کہہ دیا ہے کہ احسن اسی فقیر کی دعا سے ہوا ہے، تبھی اسے دروازے پر بھیجتی ہوں۔ انہیں بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیٹیاں ایک فقیر کی بدولت بے گھر ہونے سے بچ گئی ہیں۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔